حضور خدام الانبیاء کے عہد میں ایک جملہ آتا ہے کہ معروف کے مطابق جی حضور اس میں جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے. جی جی قرآن کریم میں بھی یہ جملہ کہیں آتا ہے کہ نہیں؟ امر بالمعروف نہی عن نہیں. معروف کے مطابق ہوگی تو بات مانیں گی. عورتوں کی بیعت جو قرآن کریم میں مذکور ہے اس میں یہ عہد لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف فیصلے پر عمل کریں گے. نکالنے دیا کیا مطلب ہے اس کا کہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معروف فیصلہ بھی کر سکتے ہیں؟ اس لیے معروف اور غیر معروف کی بحث نہیں ہے، واجب اور غیر واجب کی بحث ہے. وہ معاملات جن کو قرآن نے فرض قرار نہیں دیا، جن کو حدیث نے واجب قرار نہیں دیا، ان میں بھی اگر خلیفہ وقت کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے ان کو باتوں کو بھی قبول کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دائرہ شریعت میں تمہیں اختیار نہیں ہے کہ یہ حکم ہمیں دو. اور معروف لفظ اس حکم کی تعریف بھی کر رہا ہے. تو ایسی بات کہے گا جو عرف عام میں اچھی دکھائی دیتی ہے. تو عرف عام تو شریعت نہیں ہے. اس لیے غیر شرعی معاملات میں بھی جو عرف عام کی اچھی باتیں آپ ہمیں کہیں گے ہم ان کو بھی واجب التعمیل سمجھیں گے. اور یہ سند قرآن کریم میں عورتوں کی بیعت کے ذکر میں موجود ہے. کیوں جی نہیں نکل رہی؟ مل گیا؟ جی یہ الفاظ یہ ہیں ولا یاسین کا فی معروفن، یہ الفاظ سورہ ولا یاسین کا فی معروف فبایہن. ہاں بائے ہونا. جی عورتوں سے بیعت لے اس بات پر کہ ولا یاسین کا بالمعروف بے معروف ہیں، کہ کسی بھی معروف بات میں، ایک آدھ کی بات نہیں، کسی معروف بات میں تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی پوری آیت پڑھ ہاں پڑھ جی. دیں. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 ہے. جی ہاں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر آخر پر لہن. دیکھیں سب شرعی احکام کے بعد جو کھلے کھلے اور واضح ہیں آخر پر یہ لکھا ہے یاسین کے ولا یاسین کے فی معروف فی معروف بے معروفین فی معروف. فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم.